خواتین اور حضرات السلام علیکم. میرا نام شہاب کرنی ہے. I-95 ٹیلی ویژن کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اسی لحاظ سے میں نے آج کی نشست میں اپنا مہمان چنا ہے. ان کے تعارف سے پہلے میں آج کا جو ٹاپک ہے اس کو میں پہلے بیان کر دوں. بات یہ ہے خواتین و حضرات کہ اس وقت پاکستان پھر ایک دوراہے سے کہہ لیں نازک دوراہے، ہم 74 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ایک کراس روڈ اور نازک دوراہے سے گزر رہا ہے. وہ نازک دوراہے ختم ہی نہیں ہوا. دوسری چیز یہ ہے کہ 74 سال پہلے ایک ملک تو بنا دیا، ہم قوم نہ بنا سکے. اور آج تک جو ہے وہ لنگوسٹیکلی اور ریلیجسلی ہم نے اتنے ڈویژن پیدا کر دیے ہیں کہ ہم نے جو قوم بنانے کی جو نسخہ ہوتا ہے، نسخہ کیمیا جس کو کہتے ہیں، اس کو ہم نے ریورس کر کے ڈیوائڈ کر دیا ہے لسانی طور پہ اور مذہبی طور پہ لیبل لگا کے. اور وہاں پاکستان کی تاریخ میں جن لوگوں نے رول پلے کیا، پاکستان کے ریکنسٹرکشن میں جنہوں نے رول پلے کیا، ان کو یا تو زبان کے اوپر یا لیفٹ اور رائٹ کر کے کہ بھئی پروگریسو ہے، لبرل ہے، یا مذہبی طور پہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے، ہم نے اس قوم کو بنانے کی جسارت ہی نہیں کری، پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا. اس حوالے کے ساتھ، اس ٹاپک کے ساتھ میرے ساتھ بہت معتبر میرے بزرگ شخصیت ہیں طاہر خان صاحب. لیکن میں طاہر خان صاحب کا کیوں میں نے سلیکٹ کیا ہے کہ ان کا اور ان کے خاندان کی ایک پوری تاریخ ہے پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد اور آج تک. طاہر خان صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا مجھے. کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ خیالات، شہاب کرنی صاحب، آپ نے مجھے انوائٹ کیا سے لے کے اپنے خیالات. مسئلہ جی اب آپ جب اپنے خاندان کا بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ میرے سوالوں کے جواب بھی آ جائیں گے. جی فرمائیے گا. ٹھیک ہے جی. وہ یہ ہے کہ میرا تعلق ایک لودھی افغان خاندان سے جو بادشاہ تھے اس سے ہے. میرے درمیان میں تو میں کاٹ دیتا ہوں. میرے نانا جو تھے سر صاحبزادہ عبدالقیوم خان آف ٹوپی، وہ سول سروس میں تھے اور وہ ریٹائر ہوئے تو ان کو فکر ہوئی کہ مسلمانوں کی حالت بڑی خراب ہے. علی گڑھ گئے تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بڑی بری حالت میں ہیں. انہوں نے کہا جی ایک ہاسٹل بنا دیں ہمارے لیے یہاں تاکہ ہم رہے. تو صاحبزادہ عبدالقیوم آئے واپس سن 8 میں اور انہوں نے ایک کالج بنانے کا فیصلہ کیا، جو انہوں نے 1500 ایکڑ زمین خریدی پشاور کے پاس. اس وقت پشاور میں ایڈورڈز کالج اور لاہور میں جو تھا یہ گورنمنٹ کالج لاہور یا 2-3 کالج، کچھ بھی نہیں تھا. یہ آپ دیکھیں 300 میل کا یہ فاصلہ ہے. تو انہوں نے بنانے کی شروع کی، لیکن ان کو مذہبی جماعتوں کی طرف سے جو آج کل پاکستان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، انہوں نے رجسٹ کیا اور پتر ہمارے گھروں میں ٹوپی میں پھینکتے تھے. وہ لمبی باتیں ہیں. تو انہوں نے شروع کیا اور یہ بڑا مشکل کام تھا. کوئی اس وقت ایسی ٹرکس وغیرہ تو ہوتے نہیں ہے، تو بیل گاڑیوں میں وہاں لے گئے اور صبح جاتے تھے تو پتھر ملاؤں نے دور جگہوں میں پھینکے ہوتے تھے. اور وہ بڑی مشکل سے انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے اسلامیہ کالجیٹ اردو میڈیم بنایا جس میں بچے آئے پڑھے. اور دوسرا ہمارا سسٹم تھا کہ انگریزی کا تھا، تو بچے انگریزی میں پڑھے تھے. جو نوابوں وہ آئے اور جیسے وہ نکلے ہائی سکول پاس کر کے ان کے لیے اسلامیہ کالج تیار تھا، جو اس وقت دارالعلوم سرحد تھا. اس میں تمام ایم اے تک کی کلاسیں تھی. تو یہ ان کی خدمات تھی. اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت زیادہ عمارات کی تعمیر کی پشاور شہر کے اندر، پشاور کے آس پاس. اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اسلامیہ کالج کی بات، بعد میں وہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. ان کی دوستی محمد علی جناح سے بہت زیادہ تھی، جن کو بھی مسلمانان ہند کی بڑی فکر تھی. اور آپ حیران ہوں گے کہ محمد علی جناح نے اپنی تمام جائیداد اسلامیہ کالج ٹرسٹ میں دی. حالانکہ خود وہ سندھ میں پڑھتے رہے، وہ مدرسۃ الاسلام میں افندی صاحب کے، اور بہت محبت کرتے تھے. یہاں تک کی بات ہوئی کہ انہوں نے یہ بات میرے سامنے ہوئی، ہم اس کا وٹنس ہوں، یعنی پاکستان جب بنا کہ اگر صاحبزادہ عبدالقیوم خان زندہ ہوتے تو وہ وزیر اعظم ہوتے. لیکن صاحبزادہ عبدالقیوم خان نے اپنی ساری زندگی وفات تک، اچھا آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ سب سے پہلے جب صوبہ بنا تو وہ وزیر اعلیٰ بن گئے.
وہ ریٹائر ہوئے تھے ایز چیف سیکرٹری یا کچھ, اور ممبر پارلیمنٹ بنے, اور وہ انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا ایک شریعت بل پاس کیا. اس شریعت بل میں یہ تھا کہ آپ اپنی بیٹیوں کو, ماں کو, بہنوں کو اور اپنی اسٹیپ مدر اور سب کو, جو اسلام تھا, تو مذہبی جماعتوں نے ایجیٹیشن کیا اور انہوں نے وہ بل 200 آدمی مر گئے, اور وہ جو آج کل کہتے ہیں کہ اسلام لاتے ہیں, وہ اسلام کے خلاف اس وقت کام کر رہے تھے. صاحبزادہ عبدالقیوم کو وہ بل منسوخ کرنا پڑا اسمبلی سے. تو یہ وہ تاریخ تھی جو 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 ان کی تھی, ساری جو اسٹرگل کی زندگی تھی. تو آگے کی طرف چلتے ہیں, جی اپنے جی اور لوگوں کا حال بتائیے. جی جی, میرے ایک ماموں تھے کرنل خورشید, جو پہلے ہندوستانی تھے جن کو کمیشن ملا. وہ ریٹائرڈ ہوئے 30s میں, کئی کرنل, تو وہ پھر سول سروس میں چلے گئے, کمشنر ڈی سی رہے. وہ ان کو غالباً لاؤڈ ماؤنٹ بیٹن سے پہلے جو تھا, مجھے یاد نہیں, لدگاؤ تھے یا کون تھے, انہوں نے اس کو اے جی بلوچستان بنایا, گورنر. وہ گورنر تو تھا نہیں, یہ تو ٹیریٹری تھی. تو وہاں جا کے پھر جناح صاحب سے تو پہلے تعلقات تھے. انہوں نے کہا کہ آپ جرگہ کرائیں اور یہ کریں, اور انہوں نے پھر جرگہ وغیرہ کرایا اور بلوچستان کو پاکستان میں شامل کیا, جو آج کل آپ کا سی پیک اور سوئی گیس ہے اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں سے نکل رہا ہے. کرنل خورشید کو جناح صاحب نے اس کا پہلا گورنر مقرر کیا کہ تم ہوگے صوبہ سرحد کے, لیکن پہلے سر جارج روسکیپل تھے, وہ بنے. پھر سر جارج کے نہیں, وہ دونوں ہمارے ٹوپی میں آ کے رہتے تھے. اور جارج, یہ غیر ضروری سی بات ہے, جو روسکیپل تھے وہ پٹھانوں کی طرح رہتے, چپلی, بڑی محبت کرتے تھے, وہ بڑے جو انگریز جیسے خدمت گار تھے. تو وہ پھر میرے ماموں سن 50 میں گورنر بنے, لیکن جناح صاحب فوت ہو چکے, ان کی وصیت تھی. اچھا, اس کے حوالے سے سوری ٹو انٹرپٹ, جی سر ظفر اللہ خان کے بارے میں بتائیے گا ذرا سا. جی جی, ظفر اللہ خان صاحب جو تھے, ان کا تعلق سیالکوٹ ڈسکر سے تھا. وہ جب مسلمانوں کی اسٹرگل شروع ہوئی تو انہوں نے جناح صاحب کا ساتھ دیا. ظفر اللہ خان نے سن 11 میں بار اطلاع کیا تھا, پھر وہ ڈسکا سے, اور ان کے دوسرے بھائی شکر اللہ خان, وہ دونوں ممبر منتخب ہوئے پری پارٹیشن. لیکن مسلم لیگ میں وہ بڑے ایکٹیو رہے, اور جناح صاحب کے پراعتماد ساتھیوں میں سے تھے. جب سن 27 میں ریڈ کلف کمیشن آیا تو اس کے سامنے بھی انہوں نے کہا کہ تم اپنا کیس پیش کرو, جو یہ اس کا ہے. ریڈ کلف کے ساتھ بھی, اور وہ بڑے لکھے پڑے تھے, بار اطلاع تھے, وہ تھے, ان کی قابلیت و بیان. وہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں, یونائٹڈ انڈیا میں سن 28 میں مائننگ منسٹر ہوئے, پھر وہ ٹریڈ منسٹر ہوئے, پھر ریلوے منسٹر ہوئے, اور پھر انڈین ایمبیسڈر ہوتے تھے, وہ چائنا میں رہے. تو خان صاحب, میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کا بھی بہت بڑا رول رہا پوسٹ پاکستان سینیریو کے اندر, خدمات رہی. اب ہم تھوڑا سا اور آگے کی طرف آتے ہیں طاہر خان صاحب, کہ 65 کی جنگ میں کچھ لوگوں نے بڑا رول پلے کیا, ان کا بھی تعارف کرا دیجیے ذرا. 65 کی جنگ میں ہوا یہ تھا کہ پاکستان کی ایک تو فوج بہت کم تھی. تو اس وقت لاہور پہ ایک نقطہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے بڑے بھائی کرنل اور مختار تھے, اور اس میں کرنل عارف جان اور عزیز بٹی, اور وہ تو لاہور کا جو دفاع کیا تھا پہلا, اس میں میرے بڑے بھائی کرنل اور مختار شامل تھے. اور وہ جو ایک بٹالین نے 3 بریگیڈ کو روکا تھا. پھر سیالکوٹ پہ انہوں نے 600 ٹینکوں سے حملہ کیا. تو جنرل عبد العلی ملک صاحب بریگیڈ کمانڈر تھے. تو عبد الملی صاحب نے بلایا. اچھا, اس میں میرے ایک اور رشتہ دار تھے, میں ان کا نام بھول گیا, جنہوں نے بم باندھ کے وہ ٹینک اڑایا تھا, وہ بھی میرے رشتہ دار تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس تو کوئی نہ اینٹی ٹینک ہے نہ کچھ ہے. تو انہوں نے پھر وہ راستے میں وہ کر کے, اور وہ لیٹ گئے اور اوپر کیموفلاج کیا, اور وہ ٹینکوں کو اڑایا. تو اس طرح سے وہ جو ہے عبد الملک کو جو ہے وہ جو ہے ہیرو آف جو چونڈا کہتے ہیں. اختر سہیل ملک تو جب جنگ ہوئی تو وہ تو جو ان کا آپریشن تھا اس کی وجہ سے تو اخنور تک پہنچ گئے. کشمیر تو فتح ہو گیا, آگے تو سیالکوٹ ہے. اچھا, اب جی خان صاحب, میں سن لیا, کوئی وجہ تھی ان سوالات کی مجھے کرنے سے, کیونکہ آج کی تھیم جو ہے میں اس کی طرف جا رہا ہوں. جی جی جی. اب
یہ بڑے بڑے ہمارے ہیرو تھے، ایز پاکستانی کنٹریبیوٹ کیا، سیاست میں کیا، وکالت میں کیا، جنرل اسمبلی میں کیا، 65 کی جنگ میں رول پلے کیا. پھر یہ 1970 اور 71 میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے ٹیک اوور کر لیا، اور جی 73 اور 74 میں پھر یہ کیا ایسا عذاب نازل ہوا کہ ان محب وطن لوگوں کو لیبل کرنا شروع کر دیا ایک خاص فکر یا مذہب کی خاطر. اور آپ جیسے جو لوگ جو ہائیلی ایجوکیٹڈ، وہ آہستہ آہستہ مائگریٹ کر کے دنیا بھر میں آنے لگے، جس میں آپ بھی شامل ہیں. ایسے کیا حالات پیدا ہوئے اور کیوں پیدا ہوئے، خاص کر مذہب کے نام پہ اور فقہ کے نام پہ اور فالوئنگ کے نام پہ؟ یعنی وہ قوم ٹوٹتی کیوں چلی گئی؟ آپ کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیں، یہ بڑا ایک علیحدہ اس پہ کمپلیٹ پروگرام ہم کریں اور میں گے. مذہب کی بات نہیں کر رہا، میں لیبلنگ کی بات کر رہا ہوں. مذہب کے اوپر تو ہم الگ گفتگو ہاں کر ہاں، سکتے جی جی جی. ہیں. جی اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں سرکاری طور پہ ہماری اداروں نے اس وہابیزم کو پروموٹ کیا. آپ کو شاید علم نہ ہو، مجھے اس کی تفصیل معلوم ہے کہ ایک مغربی طاقت نے سب سے پہلے 1951-2 میں جماعت اسلامی کو سپانسر کرنا، پیسے دینے شروع کیے. انہوں نے آ کے ملک میں یہ اس کا کیا، اور دوسری مذہبی قوتوں کی بھی. اب جب بھٹو صاحب کے ایوب خان کے خلاف ایجیٹیشن ہوا، تو اس میں ایک مغربی طاقت نے اور مذہبی طاقتوں نے ایجیٹیشن کی. مغربی طاقتوں کو بھی سپورٹ تھی، بھٹو صاحب کو بھی سپورٹ تھی، کیونکہ امریکہ ناراض ہو گیا تھا اس سے، ایوب خان سے. اور مذہبی طاقت پہلے، کیونکہ ایوب خان نے ان مذہبی جماعتوں پر پابندی لگائی، ان کو کہا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، ملک کے لیے بہت خطرناک ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ انہی مذہبی جماعتوں نے آ کر، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جو 1967 میں ایک امریکہ نے یا CIA نے، یہ میں الفاظ لکھ کے صحیح کہہ رہا ہوں، چیک بھیجا 75 لاکھ. آپ اندازہ لگائیں کہ 75 لاکھ بہت بڑی. جو مولانا کوثر نیازی جنرل سیکرٹری تھے جماعت اسلامی کے، ان کے نام آیا، اس نے اکاؤنٹ میں جمع کیا، اور جماعت اسلامی سے جھگڑا ہوا، انہوں نے اس کو نکال دیا. اس نے کہا جی آپ لوگوں نے بڑے مال کھایا ہے جماعت اسلامی والوں کو، یہ میرا حصہ ہے. اور یہ نصرت ایک رسالہ لیتا تھا پیپل پارٹی کا، اس میں یہ ہے. لیکن یہ غیر ضروری باتیں ہیں. ان مذہبی، دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاں قابل لوگ ہوں بزنس میں، کارخانے میں، اور آپ ان کو نکال لیں تو وہ کارخانہ ٹھپ ہو جائے گا، وہ بزنس ٹھپ. یہی بات ہوئی. MGO کی یہ ایسے لوگوں کی بڑی تعداد تھی جن کو انہوں نے کافر کافر کیا، وہ کیا. نہیں، میں آپ رک گئے وہ کہتے کہتے، لیکن میرا حق بنتا ہے، میں اس کو ایڈ کر دوں ہاں گا. جی 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 آئی ریسپیکٹ. یہی میرا موضوع تھا کہ ہم نے قوم کو کس طرح سے تفریق کر کے اور بانٹا. جی اور جی پہلے ہم نے، مجھے اجازت دیجیے، پہلے ہم نے بنگالیوں سے نفرت کی. یونائٹڈ پاکستان جناح صاحب کا توڑ دیا 1971 میں. جی اس کے بعد ہم نے لیبل کرنا شروع کیا لوگوں کو کہ بھائی فلاں احمدی ہے، ان کو ہراس کیا، جو بھی اس کی وجوہات تھی، جی میں ناموں میں نہیں جانا چاہ رہا. ایک جو برین ڈرین ہوا ہے پاکستان سے اور ویلتھ کا، وہ احمدی کمیونٹی کی شکل میں، آپ کی شکل میں ہوا. آپ جی نہ کہیے، میں نے کہہ دیا وہ. اچھا، جی 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 اس کے بعد کراچی سے مہاجروں کو دیوار سے لگانے کا کام شروع ہوا، جی پھر بلوچیوں کو لگانے کا شروع ہوا. اب وہاں سے ڈویژن شروع ہوا اس کے بعد کہ فلاں پروگریسو ہے، فلاں رائٹ ونگ کا ہے. 1980 کے بعد جو ہے وہ ڈیوائڈ مزید شروع ہو گیا. مزید وہ دیوبندی آ گئے، اور سعودی عرب سے پیسہ آ رہا ہے، شام سے پیسہ آ رہا ہے، لیبیا سے پیسہ آ رہا ہے. یعنی وہ جو پاکستان کا کانسیپٹ دیکھا تھا علامہ اقبال نے اور جناح صاحب نے امپلیمنٹ کیا تھا، وہ تو پیچھے رہ گیا. اور ہم ملک اور قوم کو ڈیوائڈ، قوم تو بننی تھی، ملک کو بھی ڈیوائڈ کر دیا ہم نے. تو یہ ٹرینڈ کب تک چلیں گے طاہر خان صاحب؟ کیونکہ آپ کی اور اتنی عمر ہے، آپ نے پورا پروگریس دیکھی ہے. کیا از دس ہیلدی فار اے نیشن؟ یہ بتائیے. نہیں جی، دیکھیں آپ، میں امریکہ میں رہتا ہوں. مجھے یاد ہے جب 9/11 کا ہوا تو میں وہاں سینٹ میریز کاؤنٹی میں تھا، تو وہاں میں نے کہا کہ جی میں مسلمان ہوں. اور وہ سک امریکہ بڑا شہر جو تھا غصے میں تھا. تو ایک فرینڈ میرا وہ جاننے والا تھا، تو مجھے کہتا ہے کہ یو آر امریکن، یعنی آپ کے پاس گرین کارڈ ہے. میں نے کہا کہ وی آر آل امیریکنس. یہاں پہ تو اس قسم کی ڈویژن ہے ہی نہیں.
ٹھیک ہے نا. ہمیں ہر قوم کو بڑی وہ پاکستان میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ جو جناح صاحب کی 11 ستمبر کی تقریر ہے وہ بڑی واضح ہے کہ آپ اپنے مندروں میں جائیں، عبادت خانوں میں جائیں، چرچوں میں جائیں، آپ کی حیثیت بحیثیت پاکستانی رہے گی، مذہبی نہیں. یہ نہیں کہ مذہب ختم ہو جائے گا، اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں. وہ ریکارڈنگ بھی آپ کسی وقت کسی پروگرام میں لگا دیں، لیکن وہ یہ اسلامک ریپبلک کا پاکستان نہیں تھا 47 میں، ریپبلک آف پاکستان تھا. آپ کو علم ہے کہ تمام مذہبی جماعتوں نے اس کی مخالفت کی تھی پاکستان کی. جماعت اسلامی کے وہ تفاصیل میرے پاس موجود ہے. جمعیت علماء نے جو مولانا مفتی محمود اور ان کے والد تھے، پھر جمہوریت علماء ہند کے جو تھے سارے احرائی جو تھے، خاکسار سارے مخالف تھے. وہ آئے اور انہوں نے یہ گرمانی نے اور یہ اس میں دولتانہ نے اور جماعت اسلامی انہوں نے مل کے اسلامک ریپبلک کر دیا. اور جب یہ انہوں نے کیا تو پھر ان کو یہ بھی نظر آنے لگا کہ یار فلاں فلاں تو کافر ہے، اسلامک میں کیسے آ گئے. تو انہوں نے یہ اب جب خان صاحب کافروں کی بات کرتے ہیں تو ابھی تقریباً 3 ہفتے پہلے کراچی میں ایک جلوس نکلا. جی اس جلوس میں مفتی منیب الرحمان جو رویت حلال کمیٹی کے سرکاری خرچے کے اوپر وی آئی پی کا پروٹوکول لیتے ہیں، ہاں ان کا بھی حصہ ڈالا تھا انہوں نے، اور وہاں نعرے لگے شیعوں کے اوپر کہ شیعہ جی کافر ہے. جی جی تو یہاں احمدیوں کے اوپر نہیں کافر کا وہ ہو گیا، اب شیعوں کا شروع ہو گیا نیا جو ہے. دیکھیں کبھی تو سعودی ریال آ جاتے ہیں، کبھی ایران سے آ جاتے ہیں، کبھی ہم بچپن سے بڑے ہو رہے تھے تو خدا حافظ کہتے تھے ایک دوسرے کو، معلوم ہوا 80 کے بعد خدا حافظ سے اللہ حافظ پہ آ گئے. ہاں اب جس کے اب کل کو پتہ نہیں ڈالر آئیں گے یا قطر سے پیسے آئیں گے یا بحرین سے کہیں سے، ہم نے کیا بنا دینا ہے اپنے خدا کو اور اللہ کو. اللہ ہی جانے کہ اس قوم کا کون سا اینڈ ہوگا اور کہاں سے ہم عقل کے ہوش کے ناخن لیں گے. تو بڑا دیکھیں دل دکھتا ہے ان باتوں سے. آپ کیا کہیں گے خان صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ محمد علی جناح 1934 میں فرنٹیئر میں بڑے نواب خان خوانی تھے. وہ میرے نانا سر صاحبزادہ عبدالقیوم خان کے گھر آ کے ٹھہرے. وہ مکان موجود ہے، اس پہ تختی بھی لگی ہوئی ہے. جناح صاحب سیکولر آدمی تھے. میں یہ نہیں کہتا، میں کسی کے ایمان کا وہ نہیں کہتا، لیکن وہاں رہے 2-3 ہفتے، کوئی نماز نہیں پڑھی انہوں نے، اور نہ کوئی کسی مسجد معبد خان بھی ساتھ تھی اور قاسم علی خان وہ نہیں گئے. وہ آ کے مختلف غیر مسلموں کے حقوق ملے اور ان کو یہ بتا رہے تھے کہ یہ پاکستان ہندوؤں کا، وہ ساری ہندوؤں کا، سکھوں کا، کرسچن بڑی، پشاور میں یہودی ہوتے تھے وہ بھی. تو اب اگر ہم دیکھیں تو ظفر اللہ خان فاؤنڈر، محمد علی جناح شیعہ تھے اور ظفر اللہ خان احمدی تھے. ظفر اللہ خان نے قرارداد مقاصد بھی لکھی اور 47 کی قرارداد بھی کی. ایک بات میں اس میں کرتا ہوں میرے انٹرویو کے بعد شاید، کہ علامہ اقبال نے کبھی بھی پاکستان کی حمایت نہیں کی. وہ 37 میں جو خطبہ اعلی بعد ہے اس میں دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ہندوستان کی اس فوج میں جس میں جو بنائی جائے گی مسلمانوں کو نمائندگی دی جائے تو وہ ہندوستان کا دفاع کریں گے. انہوں نے کبھی بھی، دیکھیں پاکستان کا تو نام ہی وہ چودھری رحمت علی نے رکھا تھا 37 میں، اور دیر واز نو لنک بٹوین علامہ اقبال اور وہ. اور علامہ اقبال پہ 32-33 کے بعد وہ بیمار رہتے تھے 31-32 کے بعد. تو وہ جو 38 میں فوت ہوئے، انہوں نے 38 سے پہلے ایک بات کی کہ فلاں اخبار میں کہتا ہوں، اور اس میں وہاں سارے جہاں سے اچھا، اور اس نے انکار کر دیا کہ ہم ہندوستان جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبل ہیں اس کی. تو وہ اس نے کہا، اس نے کبھی یہ زبردستی ہم نے اس کے بیٹے نے انٹرویو دیا جسٹس جاوید اقبال نے کہ میرے باپ نے کوئی خواب نہیں دیکھا. اچھا، اور یہ جیسے واقعی حقیقت ہے یہ؟ یہ حقیقت ہے جی، اس پہ تحقیق ہو سکتی ہے. دیکھیں ہمارے ہاں ہم زبردستی ہیرو بناتے ہیں. جیسے آج کل جنرل ضیاء الحق کے بیٹے کا انٹرویو آیا اور اس کو کہا کہ دیکھو تمہارے باپ نے تو جہاد افغانستان کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. تو بڑا اس کو ہیرو، اور وہ بھی اپنے آپ کو بڑا. سب سے پہلے تو فوج کا کوئی کام نہیں ہے آئینی کہ وہ ملک کو چلائے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے 13 بہن بھائی ہیں،
9 افراد میرے بھائی جو ہے وہ آرمی میں ہیں، ایئر فورس میں ہیں، 2 ایئر فورس میں. میرے خاندان میں کچھ 5-6 جنرل پیدا، اس میں چیف آف سٹاف بھی رہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا غیر، تو میں ایک ملٹری فیملی سے ہوں. لیکن میرے بڑے بھائی تھے، میں ان کا عہدہ نہیں بتاتا. میں ہمیشہ ان سے بات کرتا تھا کہ ملک کو چلانا آپ کا کام نہیں ہے، آپ غلطیاں کریں گے. وہ غلطی انہوں نے کی خیر وہ ایک خان صاحب سوری ٹو سے وہ ایک الگ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا بالکل یہ کہ مذہب کے بنیاد پہ قوموں کو ڈیوائیڈ کرنا، قوم کو، وہ فیئر نہیں تھا اور نہ ہے. اب آپ نے بات کی فوج کی، تو میں ظاہر ہے کہ آپ ود ڈیو ریسپیکٹ بالکل نام نہ لیں، لیکن ہمارے جو موجودہ سپہ سالار ہے قمر باجوہ جن کا نام ہے، ان کے اوپر بھی کہتے ہیں، اللہ جانے کہ صحیح ہے یا غلط ہے، جی کہ جی وہ بھی احمدی ہیں. اچھا جناب، اگر ہے بھی احمدی تو کیا ہو گیا بھائی، اس نے اپنے پورا کیریئر کیا ہے، نیچے سے اوپر آیا ہے وہ. اچھا اس کی پالیسی سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن احمدی ہونا، کرسچن ہونا، ہندو ہونا، یہ نہیں روک سکتا پاکستان میں کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف نہ بن سکے، وہ چیف جسٹس نہ بن سکے. یہ میرا آرگومنٹ ہے. جو جی. جی قومیں ہوتی ہے اس میں یہ فیکٹر نہیں ہوتا. اس دیکھیے، بیچارے کو، بیچارہ تو میں نہیں کہوں گا، آج کل کے حالات میں تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بیچارے نہیں ہیں. وہ پچھلے سال اس کے بیٹے کی شادی تھی تو اتنا خوفزدہ ہو گیا اپنے احمدی لیبل سے کہ اس کو میلاد کی 2 محفلیں کرانی پڑی اپنے بیٹے کی شادی کی تقریبات میں، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ بھائی میں تو تمہارے جیسے ہی. ارے لعنت ہے ایسے ہم جیسوں کے اوپر. کیا کہیں گے خان صاحب؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو میرے پاس اطلاع ہے، میں تو دیکھیں امریکہ میں 30,000 احمدی ہیں، برٹن میں 50. امریکہ میں ایسی پوسٹوں پر ہیں ٹاپ ہوم لینڈ سیکیورٹی میں، اس میں ایک کا نام میں لیتا ہوں، میرا بھانجا تھا، ہی واز ADC ٹو دی پریزیڈنٹ کلنٹن. اور بھی ایسے لوگ ہیں، کرنل فضل صاحب ہیں، اسپیشل فورسز کا امجد قریشی کمانڈر ہیں. بڑا لمبی لسٹ ہے. وہ 1,000 سے بڑے سائنسدان ہیں، جس میں مجیب الرحمان ملک ہے جو چیف ایڈوائزر ہے ناسا کا، ایک رابرٹ گارڈٹ سینٹر میں ہے، میں نام نہیں لیتا ہوں، وہ سیکریسی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کس جگہ پر ہے، اگر اس میں ایبلٹی ہے. اب آپ یہ دیکھیں میرٹ کے اوپر، میرٹ کے اوپر جہاں تک اس کی بات تھی، میں پشاور میں ایک شیعہ محلے میں پیدا ہوا، اور میرے منہ میں وہ دیکھتا رہا، لوگ سبیلے لگاتے تھے، وہ لگاتے، ایک ہارمنی تھی، ایسا کوئی پرابلم نہیں تھا. یہ باقاعدہ، اور یہ غلطی بھٹو نے کی تھی، ذوالفقار علی بھٹو. میرے پاس لوگ آتے ہیں، وہ مجھ سے بات کرتے ہیں، تو میں جب ان کو کہتا ہوں بڑے حیران ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل 1440 سال بعد تیسرا بھٹو کہ ہونی چاہیے، ابھی تک تو آئیڈیالوجی نہیں پتا. چلے وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس پہ ہم پھر ٹھیک سے ہے ٹھیک ہے. ایک جی جی نشست رکھیں گے. لیکن واقعی وہ ان کی سیاسی غلطی تھی، ان کو اس سے مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا. جی جی. ہاں اچھا، ہاں. اور جی دوسرا طاہر خان صاحب، بس یہ آخری 2 منٹ رہ گئے ہیں، جی جی اور میں اپنے آڈینس کو آپ کے توسط سے ایک بات، اور آپ اس کی شہادت دیں، گواہی دیں، کہ اس انٹرویو سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ کوئی ڈسکس نہیں کیا تھا کہ میں نے آپ سے کیا بات کرنی. بالکل. ٹھیک ہے، آپ نے میرے اوپر بھروسہ کیا، ٹرسٹ کیا، ہم ایکسٹمپور سوال کر رہے ہیں، آپ جواب دے رہے ہیں. جی 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 میرا آخری سوال آپ سے ہے، آپ مناسب سمجھے جواب دیجئے، کہ ایک شہاب کرنی میرا نام ہے، میں ایک پاکستانی ہوں. جی جی. بہت سے لوگوں کو یہ ہے کہ یہ پاکستانی نہیں ہے، امریکن ہے. وہ ایک الگ گفتگو ہے، وہ بھی کبھی جن کو شک ہے ہم سے ویریفائی کرا لیجئے گا کہ جو میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اس میں کتنی حقیقت ہے. اور طاہر خان صاحب پاکستانی کہہ لیں، امریکن کہہ لیں، پاکستانی امریکن کہہ لیں. طاہر خان صاحب، جو آپ کی مذہبی شناخت ہے، میرا ایک سوال ہے آپ سے، کیا آپ غدار ہیں پاکستان کی؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کو انٹرنیشنل سٹیج پر تعارف کرانے کے لیے ظفر اللہ خان وہ احمدی تھے، کیا جنازہ بھی غدار تھے کہ ایک غدار کو لے آئے. پھر جنگوں میں جو فتوحات ہوئی، اختر حسین ملک، افتخار جنجوعہ، وہ لمبی لسٹ ہے. میرے بھائی بھی شامل ہے. میرے خاندان کے 3 افراد شہید، میرے بڑے چچازاد بھائی میجر مسلم الدین شہید ہے، کیپٹن میجر بشیر ہیں، حکمت خان ہے وہ جنہوں نے. تو ہم نے تو اتنا کچھ اس ملک کے لیے کیا ہے جس کا کوئی تصور نہیں. جو ایم اے محمد صاحب نے معاشی طور پہ اس ملک کو بنایا تھا،
دنیا کی سیکنڈ فاسٹسٹ گروئی، تو کیا یہ غداروں کا کام ہے؟ اور کیا غدار کو غدار کہنے کے لیے کوئی لیبل؟ ان کے جو جرنیل تھے جنہوں نے ایسٹ پاکستان میں ہتھیار ڈالے، اور ابھی جو پھانسی ہوا ہے بریگیڈیئر، وہ تو دونوں جو جنرل ہے جس کو قید ہوئی 15 سال، یہ سب بریلوی میں یہ نہیں کہتا، کیونکہ یہاں پہ ایک اوریا مقبول جان صاحب ہے جس کا کام ہی لوگوں کو کافر اور وہ قرار دینا ہے۔ چلیے وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے تو ہم ان کا چلے نام ہاں جی جی نہیں لیتے، لیکن طاہر خان صاحب بس یہی میرا آخری سوال تھا، آپ نے جواب دیا۔ آئی ریئلی اپریشیٹ کہ شارٹ نوٹس پہ آپ نے جوائن کیا، کیونکہ پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں وہ بہت واقعی خطرناک ہیں، اور اس میں باہر کی پراکسیز سے پیسہ آ رہا ہے، ملک کو مزید ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے، اور ہم اب اس موڑ پہ واقعی افورڈ نہیں کر سکتے کہ مذہبی طور پہ، اور یہ جو 80s میں ملا ملٹری الائنس بنا، اور یہ سب افورڈ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، بجائے سوشل میڈیا پہ گالیاں دینے کے، اور بلا وجہ آپ محبت کریں اپنے ملک سے۔ کرپٹ اور یہ جو مینوپولیٹنگ جنرلز ہیں نا، ویری فیو آف دیم، ان سے محبت حب الوطنی نہیں ہے، محبت وطن سے کرو، وطن کو بچاؤ۔ طاہر خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، ان الفاظ کے ساتھ میں اجازت لوں گا، اس وعدے کے ساتھ آئندہ ہم آپ کو زحمت دیں گے مختلف ٹاپک۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جی، اور کہ آپ نے مجھے بلایا۔ میرے خیالات حالانکہ اس چھوٹے وقت میں اور جی تفصیل جو مذہبی دہشت گردی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ یہ ناسور ہے ملک کے لیے، اور ان حکمرانوں کو، جرنیلوں کو، سب کو میں ان کو میسج بھجوائے کہ آپ ہوش کے ناخن لیں۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ